وہ بھی بیان کرتا چلوں کہ نماز با جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر جو مومنین اکرام ہیں وہ اس مسئلے سے جو ہے وہ ناواقف ہیں۔ نماز با جماعت میں پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان نماز پہلی رکعت کے ساتھ ہی جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی مومن ایسا ہے کہ جو پہلی رکعت میں نماز با جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ، تو اب اسے جو ہے وہ تھوڑا انتظار کرنا چاہیے کہ یہاں تک کہ امام جو ہے وہ رکوع میں چلا جائے، یا بہتر ہے کہ اگر امام پہلی تکبیرۃ الاحرام کہہ کے پہلی سورت پڑھ رہا ہے تو وہ آ کے نیت کر کے شامل ہو جائے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ امام دوسری سورت جو ہے وہ ختم کرنے کو ہے تو اسے چاہیے کہ تھوڑا دیر انتظار کرے کہ جب امام رکوع میں جائے، اور پھر رکوع میں جانے کے بعد وہ پھر نیت کرے باقاعدہ امام کے ساتھ کہ میں اس نماز میں جو ہے وہ باجماعت شامل ہو رہا ہوں، جو بھی نماز مغرب کی ہے یا عشاء کی، واجب قربتاً اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 مرتبہ جو ہے وہ تکبیر بلند کرے گا۔ اکثر لوگ جو ایک مرتبہ کہہ کے تو نماز میں شامل 2 مرتبہ بلند کرے گا۔ اب 2 مرتبہ تکبیر بلند کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلی تکبیر جو ہے وہ تو ہوگی تکبیرۃ الاحرام، کہ جس شخص نے جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ تکبیرۃ احرام کے ساتھ جو ہے وہ شروع کی ہے، اور دوسری تکبیر وہ ہے کہ جو رکوع میں جانے سے پہلے 2 سورتیں ختم کرنے کے بعد نمازی کہتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اب اس میں ایک اور تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اگر امام جو ہے، خطیب جو ہے، پیش امام جو ہے وہ اپنی نماز کی دوسری رکعت میں چلا گیا ہے یا تیسری رکعت میں چلا گیا ہے، لیکن جو بعد میں شامل ہوا ہے ابھی اس کی جو ہے وہ پہلی رکعت ہے، تو وہ امام کے ساتھ اسی رکعت میں شامل ہو جائے اور نیت جو ہے وہ اپنی پہلی رکعت کی رکھے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چلو جی اب امام جو ہے وہ آخری رکعت میں ہے تو میں اب علیحدہ پڑھ لوں، تو علیحدہ پڑھنے سے جو ہے اسے نماز کا ثواب تو ملے گا لیکن نماز با جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ نماز با جماعت کا بھی ثواب لے تو وہ امام کے ساتھ آخری رکعت میں شامل ہو جائے نیت کر کے کہ یہ میری پہلی رکعت ہے، اور جب امام جو ہے وہ تشہد کے لیے بیٹھے تو وہ جو ہے وہ اٹھ کے اپنے باقی رکعتوں کو جو ہے وہ مکمل کریں۔ اسی طرح مغرب کی نماز لے لیں، دوسری رکعت، یا عشاء کی دوسری رکعت، یا ظہر اور عصر کی دوسری رکعت کی، جس میں اگر آپ شامل ہوتے ہیں امام کے ساتھ، امام کی چونکہ وہ دوسری رکعت ہے اور آپ کی پہلی رکعت ہے، تو آپ جو ہے وہ انتظار کریں کہ امام جو ہے وہ رکوع میں جائے، رکوع میں شامل ہو، امام کے ساتھ جو ہے وہ 2 سجدے کریں، لیکن جب امام تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اس وقت آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ امام کے ساتھ تشہد میں اس طرح جو ہے وہ نہ بیٹھیں، بلکہ تھوڑا سا ہاتھوں کو ایسے کر کے اور پاؤں کے انگوٹھے اٹھا کے چلتی حالت میں تھوڑا سا بیٹھیں۔ اس کا بیٹھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے نہیں تھوڑا سا جھکیں گے یا تھوڑی چلتی حالت میں نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ جو ہے وہ تشہد میں شامل ہیں، حالانکہ تشہد جو ہے وہ نماز کی دوسری رکعت میں ہوتا ہے اور آپ کی چونکہ وہ پہلی رکعت ہوگی اس لیے آپ کی نماز ہی سرے سے باطل ہے۔ آپ تھوڑی سا ایسے جو ہے وہ ہو جائے تاکہ اس سے پتہ یہ ہو کہ آپ کی پہلی رکعت ہے اور امام کی دوسری رکعت ہے۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا مسئلہ۔